بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 87 شروع کر رہے ہیں، جس عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت تنبیہ وعلم ان الانتظار سے لے کر عقیدتنا فی الرجعۃ تک۔ درس میں جو عناوین اور نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے، یہاں تک انتظار کی روایات اور امام زمان علیہ السلام موضوع تھا۔ اس کے بعد اب یہ مرحلہ آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ امام زمان سے انتظار کیا جائے۔ نمبر دو، زمانے غیبت میں شیعوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی منتظرین امام زمان علیہ السلام کے لیے کون سے فرائض ہیں جو انہیں انجام دینے چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں: تنبیہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِنْتِظَارَ لَيْسَ بِمَعْنَى رَفْضِ الْمَسْئُولِيَّةِ وَالْعَمَلِ وَالتَّعَهُدِ۔ آپ جان لیں کہ انتظار کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مسئولیت اور ذمہ داری ختم ہو گئی، عمل کرنا نہیں چاہیے اور احکام الہی کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے انتظار کا کہ بس امام علیہ السلام کو یاد کریں، باقی کسی کام پر عمل نہیں کرنا، کسی کام کو انجام نہیں کرنا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ وَإِحَالَةُ ذَلِكَ الْإِمَامِ الْمہدی، اور یہ ساری مسئولیتیں، عمل، تعہد حوالے کر دینا امام مہدی علیہ السلام کے لیے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ کیوں مطلب یہ نہیں ہے؟ لِقِيَامِ ضرورت علی بقاء التکالیف، چونکہ بدیہی سی بات ہے، ضروری ہے انجام دینا، لِقِيَامِ ضرورت علی بقاء التکالیف، چونکہ ضروری ہے انجام دینا تکالیف، باقی موجودہ تکالیف کو۔ ھذا مضاف، یہ اس کو علاوہ ہے کہ لتصریح فی روایت، یعنی ان روایات کے علاوہ ہے جو وضاحت ہو، یہ پھر روایت غیبت نعمانی وغیرہ، غیبت نعمانی کی روایت میں، اور اس کے علاوہ کہ وہ یہ کیا تھی، صراحت یہ تھی بلزوم الالتزام بامر اللہ، ہے کہ جو منتظر امام زمان علیہ السلام ہے ضرور بضرور وہ پابند ہوگا خدا کے امر کا، احکام کا، والولایت لائمت، پابند ہوگا ائمہ علیہ السلام ولایت کا، والبراءۃ من اعدائهم، ان کے دشمنوں سے بیزاری رکھتا ہوگا، وہ اختیار الورع والاجتہاد والطمانینۃ، اور انتخاب کرتا ہوگا پرہیزگاری کو، خدا کی راہ میں کوشش و تلاش کو، اطمینان کو۔ فمن ادعى انه من المنتظرین، بس جو بھی شخص دعویٰ رکھتا ہے کہ میں منتظرین امام زمان میں سے ہوں، ومع ذلک، اس کے باوجود خالف امر اللہ، خدا کے امر کی مخالفت کرتا ہے، اور تولا لاعداء اللہ، یا خدا کے دشمن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اراد غیر الائمۃ المسلمین، یا اپنا رہبر و سرپرست و نمائندہ غیر ائمہ کو مانتا ہے جو طاغوت میں سے ہیں۔ ولا یکون من اہل الورع، یہ شخص پرہیزگار نہیں ہے۔ ولا یجتہد فی العمل لہ طمع فی ھذا، اس رام میں اس کے لیے کوئی بھی اطمینان نہیں ہے، کسی اطمینان کا فائدہ نہیں۔ وسلم عن نفسہ، وہ خود کو اس نے دور کر دیا ذمہ داریوں سے۔ ولا یزال مراقبا، یہ منتظر نہیں ہے۔ والمراقب، منتظر امام زمان علیہ السلام، هو المعد لذلک، وہ شخص ہے جو اس نے خود کو آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے، لذلک، ان چیزوں کے لیے، یعنی احکام الہی کو انجام دینے کے لیے، کوشش کے لیے، ورع و تقوی و پرہیزگاری کے لیے، سیما بالخصوص انتظر الفرج صباحا و مساء، بالخصوص جب انتظار کرتا ہے امام زمان علیہ السلام کے آنے کا صبح و شام۔ فالمنتظرون هم الجند المجند، بس امام زمان علیہ السلام کے منتظر، انتظار کرنے والے ایسا لشکر ہیں کہ جو کوشش کریں ہر وقت۔ والمسئولون المتعہدون، اور ایسے ذمہ دار ہیں کہ جو احکام الہی کے پابند ہیں۔ والصالحون المصلحون، خود نیک ہیں، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ومن المعلوم، اور بدیہی سی بات ہے کہ ان ہؤلاء، ایسے لوگ، یحتاجون الی الصبر والمقاومۃ، ضرورت رکھتے ہیں صبر کرنے کی طرف اور خدا کی راہ میں ثابت قدمی کی طرف۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَبُوا عَنْ أَنفُسِهِمُ الْمَسْئُولِيَّةَ، اور وہ لوگ جنہوں نے خود کو ذمہ داریوں سے دور کر لیا ہے، وہ فَلَا حَاجَةَ لَهُمْ إِلَى الصَّبْرِ، بس ان کے لیے ضرورت ہی نہیں صبر کرنے کی۔
وتعبیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن الانصاف بالعبادت يناسب انتصار هؤلاء الذين هؤلاء المتعهدین. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان تھا انتظار کے افضل انتظار افضل العبادت، یہ مناسب ہے ایسے لوگوں کے جو پابند ہیں احکام الہی کے انصار کر رہے ہیں. للذین، ان افراد کے لیے نہیں، رفض التکالیف والمسئولیت، جنہوں نے اپنا ذمہ ختم کر دیا ہے، جنہوں نے اپنی ذمہ داری اٹھا لی ہے تکالیف شرعی سے اور احکام الہی سے. کما دلالت والنجات الانحراف عن المسیر، جیسے انتظار اس معنی میں جو ذکر کیا سبب بنتا ہے ایسا انتظار کے گمراہی سے نجات مل جائے اور انحراف سے نجات مل جائے. انحراف جو ہوا ہے مسیح صراط مستقیم بحث اس طریقے سے کب کہ ان ظہر الامام ثانی عشر ارواحنا فدا امکن لہ ان يدخل فی زمرۃ ناصری، کہ اگر امام زمان علیہ السلام کا 12ویں امام کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ممکن ہو کہ ان کے مددگاروں کے زمرے میں داخل ہو سکے. فایمانہ بالامام قبل ظہورہ، بس ایسے شخص کا ایمان اپنے امام کے بارے میں اس کے ظہور سے قبل، وہ انتظار ہو اور اس کا امام کا انتظار ینفع عند ظہوری، ایسا ایمان اسے فائدہ دے گا جب امام علیہ السلام آئیں گے ظہور فرمائیں تب. وَيَسِيرُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ صَادِقٌ مِّن مَصَادِقِ قَوْلِ تعالیٰ، اور ایسا آدمی ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جس کے بارے میں تصریح کی امام صادق علیہ السلام، ان ایسے افراد کے مصداقوں میں سے ایک مصداق اولئک اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یہ شخص خدا کا ولی ہوگا جس کو کسی بھی قسم کی نگرانی اور پریشانی نہیں ہوگی. وَهَؤُلَاءِ الْمُنْتَظِرُونَ هُمُ الْمُسْتَحِقُونَ، ایسے انتظار کرنے والے حق رکھتے ہیں لما اس خوشخبری کی ورد جو آئی ہے کہ من ان المنتظر للثانی عشرہ، کہ جو 12ویں کا انتظار کر رہا ہے کشاہر سیف بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذب عنہ، کہ جس نے نبی اکرم کا دفاع کرنے کے لیے اپنی تلوار لے رکھی ہے نبی کے سامنے. وغیر ذالک من الفضائل، اس کے علاوہ اور بھی منتظرین ہیں امام زمان علیہ السلام کے بہت سارے فضائل ہیں. وَلَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ آیت اللہ سید صدر الدین صدر قدس سر، اس کی زیادہ وضاحت کی آیت اللہ سید صدر الدین صدر نے ہے سو قال، جبکہ الانتظار ہو ترقب حصول الامر المنتظر تحققہ و تحققہ، انتظار یہ ہے کہ اس امر، اس بات کو حاصل کرنے کا کہ انتظار کیا جائے کہ جس کو حاصل ہونا چاہیے. ولا یکفا ما یترتب علی انتظار ظہور المہدی من الامور الاصلاحیت، اور بات واضح ہے کہ جو چیز موقوف ہے امام زمان علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے انتظار پر، وہ چیز ان اصلاحی باتوں میں سے ایک بات ہے. یعنی امام زمان علیہ السلام کے انتظار کا تعلق اصلاح نفس و معاشرہ، اصلاح فرد و قوم کے ساتھ ہے. الراجعۃ الی کل انسان، جس کا بازگشت ہر انسان کی جانب ہے، ہر انسان کے فضلا عن الہیئۃ الاجتماعیہ، چیزیں کہ معاشرے کے بارے میں، یعنی جب ہر شخص کے بارے میں اصلاح کی ضرورت ہے، انتظار یعنی اصلاح یعنی ہر شخص تو بطریق اولا اس حیات الاجتماعیت، اجتماعی معاشرے کے لیے، سیما شیعت الامامیت، بالخصوص شیعہ معاشرے کے لیے، شیعہ امام جو کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. اب طلاب کرام، یہ امور اصلاحی کون سے ہیں منتظر امام زمان سے، وہ بیان فرما. الاول، پہلے یہ ہے کہ ان الانتظار بنفسی من حیث ہو ریاضت مہمت للنفس، انتظار بذات خود ذاتن ایک نفسانی مہم ریاضت ہے. حتیٰ کہ یہاں کہا گیا الانتظار اشد من القاتل، انتظار قاتل سے زیادہ شدید و سخت ہوتا ہے. واللازم ہوں، انتظار کا لازمہ یہ ہے کہ اشتغال قوت المفکرت و توجیہ الخیال نحو الامر المنتظر، کہ انسان اپنی سوچ و فکر کو، حواس کو متوجہ رکھے، مشغول رکھے اس چیز کی جانب جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہی بات ہے. ھذا مما یوجب قہرا امرین، اور ایسی چیز کہ قوت عاقلہ مفکرہ اور انسان کے حواس منتظر کی جانب متوجہ ہوں، یہ قہرن یعنی بدون واسطہ
سبب بنتے دو چیزوں کا. الاول، پہلی چیز سے یہ لازمات ہے قوت المفکرات ضرورت توجب ازدیاد القوا بالاعمال. یہ قوت مفکرہ انسان کی باقی قوا کو، باقی حواس ظاہری اور باطنیہ کو اعمال دینے کے لیے اکٹھا کر لیتی ہے. چونکہ انسان طلاب کرام عزیز نیک اعمال تب انجام نہیں دیتا جب اس کی قوہ باطنیہ پراکندہ ہوتی ہیں. جب قوت مفکرہ اپنی تمرکز پہ آ جائے گی تو باقی قوہ بھی چونکہ اس کے ماتحت کام کرتی ہیں، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ پہ آ جائیں گی، اپنی مرکزیت پہ آ جائیں گی، جس کے نتیجے میں ان سے کما حق جو اعمال سرزد ہونے چاہیے وہ سرزد ہوں گے. آسانی دوسری بات یہ ظاہر ہوگی کہ تمکن انسان میں جمعہ و توجیہہ، دونوں حاکم میں قوا کی جانب انسان قدرت پیدا کر لے گا. جب قوہ انسان کٹھے ہو جائیں گی اور متوجہ ہو جائیں گی نحو امر واحد، ایک بات کی جانب یعنی منتظر کی جانب، تو انسان قدرت پیدا کر لے گا. وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ مِنْ أَهَمِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْإِنسَانُ فِي مَعَادِهِ وَمَعَاشِهِ. یہ دونوں چیزیں ان مہم باتوں میں سے ہیں جن کی جانب انسان محتاج ہے اپنی دنیا میں اور آخرت میں. الثانی، دوسری ذمہ داری منتظر امام زمان اسلام کے لیے یہ ہے یسہل وقع المصائب والنوائب ویخفف وطأتها اذا علم الانسان وعرف انها في معرض تدارک ورفع. آسان ہو جاتے ہیں انسان کے لیے مصائب و مشکلات اور خفیف ہو جاتی ہیں مشکلات جب انسان جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ یہ سارے مصائب و مشکلات و پریشانیاں ختم ہونے کے معرض میں ہیں اور دور ہونے کے معرض میں. شیطان اور جلدی دور ہو جائیں گے. بین مصیبت علم الانسان بین مصیبت علم الانسان و تدارکہا، یعنی فرق ہے ایک ایسی مصیبت انسان میں، ایسی مصیبت کے بارے میں جس کو بارے میں انسان کو پتا ہے کہ یہ دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. بین مصیبت لا یعلم ذالک، اور ایسی مصیبت کے دوران فرق ہے جس کا انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ کب ختم ہوگی اور کیسے ختم ہوگی. سیما اذا احتمل تدارکان قریب، بالکل جب احتمال دے انسان کے کہ یہ اس کے تدارک کو دور ہونے کا احتمال قریب ہے، وقت قریب ہے. اور مہدی علیہ السلام بظہور ہی، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے یملأ الارض قسطا وعدلا، خدا تعالیٰ زمین کو پر کر دے گا، بھر دے گا عدل و انصاف کے ساتھ. الثالث، تیسرا نقطہ و ذمہ داری لازم الانتظار محبتنا یکن انسان من اصحاب المہدی و شیعتہ. محبت کے ساتھ انتظار کا لازمہ یہ ہے کہ انسان یعنی منتظر امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں سے اور شیعوں میں سے ہو جائے، بل من آوانی، بلکہ امام علیہ السلام کے مددگاروں میں سے ہو جائے، وانصاری میں سے. لازم و ذالک، اور اس کا لازمہ یہ کہ جب منتظر ہے، جب اصحاب امام مہدی علیہ السلام ہے، لازمہ یہ کہ یسعی فی اصلاح نفسہ، کہ اپنے خود نفس کی اصلاح کرے، اس میں کوشش کرے، و تہذیب اخلاق کی، اپنے خود کو اخلاق کے ساتھ مہذب کرے، حتی یکون قابلا لصحبت المہدی، تاکہ قابل ہو سکے امام زمان اسلام کا صحابی بننے کے لیے. والجہاد بین یدہ، اور قابل ہو سکے کہ امام زمان اسلام کے رکاب میں جہاد کر سکے. نعم ہاں، ان ذالک یحتاج الی اخلاق کلما توجد بین الیوم، ہاں یہ ساری چیزیں محتاج ہیں ایسے اخلاق کی جانب کے، کم ہیں ہمارے زمانے میں ایسے اخلاق. الرابع، چوتھا امر طلاب کرام عزیز، یہ کل انتظار ہو کما انہ یبعث الی اصلاح النفس بل وغیرہ. اس انتظار جس طریقے سے وعدہ کرتا ہے کہ انسان خود کی بھی اصلاح کرے، دوسروں کو بھی، کذالک اسی طرح یکون باعثا، یہ انتظار سبب بنتا ہے وراء تہیت المقدمات، مقدمات کو آماد کیا جائے، والمعدات الموجبۃ لغلبۃ المہدی علی عدوہ، اور ایسے اسباب فراہم کیا جائے کہ جو سبب بنتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام مہدی علیہ السلام غلبہ کریں گے دشمن کے اوپر. واللازم، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ تحصیل ما یحتاج الیہ، کہ انسان حاصل کرے ہر اس چیز کو جس کی جانب محتاج ہے. وہ کیا؟ من المعارف العلوم، معارف علوم کو حاصل کرے، سیما بالخصوص وقد علم ان غلبۃ علی عدو تکون بالاسباب العادیۃ، اور یہ جان لینا چاہیے کہ امام زمان السلام کا غلبہ کرنا اپنے دشمنوں پر یہ اسباب عادیہ میں سے، وہ غیر عادی اسباب میں سے نہیں ہوگا، معجزے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہی ہمارے اور آپ کے درمیان جو وسائل ہیں یہی کام کریں گے. جتنی روحانیت اور معنویت قوی ہوگی اتنی وسائل میں بہتری ہوگی.
ثم ان الانتظار اثر الایمان بمجیء الامام الثانی عشر، بے شک انتظار اس ایمان کا اثر ہے جو کہ ایمان ہے کہ امام زمان علیہ السلام 12واں امام آئے گا، الذی آ کر یمل الارض عدلا کما ملئت ظلم و جورا، کہ وہ بھر دے گا زمین کو عدل انصاف کے ساتھ جس کے ظلم و جور کے ساتھ بھر چکی، ما کون ظہوری محتمل فی کل عصر، دران کہ ظہور امام زمان علیہ السلام کا احتمال دیا جا سکتا ہے ہر وقت میں، ہر زمانے میں، صباح و مساء، صبح و شام، چونکہ وقت معین نہیں، لحظہ معین نہیں، دن معین نہیں، گھنٹہ معین نہیں، اس لیے ہر وقت ہر لحظے میں آ سکتا ہے۔ اذ القول بتاخیر الظہور مردود میں حسب لگا، چونکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ظہور بعد میں ہوگا، اگلے سال ہوگا، کل ہوگا، یہ عقیدہ رد کیا گیا ہے روایات کے حساب سے، کما ان القول بالتوقیت کذالک، جس طریقے سے امام علیہ السلام کے آنے کے وقت کو معین کرنا یہ مردود ہے روایت کے روح سے۔ وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ عَلَامِ الظُّهُورِ، ہاں باقی رہتے ہیں کہ جو ظہور کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، فَهِيَ لَيْسَ مِنْ جَمِيعِهَا مِنَ الْمَحْتُومَاتِ، یہ ساری کی ساری حتمی نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بس ایسے یہ علائم آئیں گی تو بس امام بھی آ جائیں گے، نہیں، مع ان محتومات ایزن قابل تغیر، اس کے ساتھ کہ اگر حتمی لو فرض ہیں بھی تو یہ قابل تغیر و تبدل ہیں، کما دل علیہ بعض روایات، جس طریقے سے اس کے اوپر بعض روایات بھی دلالت کرتی ہیں کہ حتمی ہیں فرض کریں لیکن یہ قابل تغیر و تبدل ہے، چونکہ طلابی کرام عزیز گزشتہ درس میں بیان کیا گیا ہے کہ علت تامہ تغیر نہیں ہوتی، اس کا اثر حتمی ہوتا ہے اور فوری ہوتا ہے، علت تامہ اذن الہی ہے، ھذا مضافن الی امکان وقوع فی زمان قلیل، یہ اس کے علاوہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ علائم واقع ہو جائیں تھوڑے سے وقت میں، بس فل انتظار ممکن فی کل الاحوال ہے، جب تھوڑے سے وقت میں بھی ہو سکتی ہیں ظاہر تو پھر ممکن ہے کہ ہر حد انتظار ممکن ہے، اس چونکہ ظہور لا یکن معلقا بزمان آخر، چونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کسی دوسرے زمانے کے ساتھ موقوف نہیں ہے، اس کے اوپر معلق نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہو سکتا ہے، ہر لحظہ ہو سکتا ہے، اور وہ لحظہ معین نہیں، وہ آج ہے کل ہے، وہ معین نہیں ہے، ابھی ابھی جس میں ہم اور درس پڑھ رہے ہیں اسی وقت بھی ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے انتظار بھی اسی حساب سے کرنا پڑے گا۔ طلاب کرام نے آج کا درس اختتام کو پہنچا، جس کا اگر خلاصے کے طور پر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال یہ بنے گا، سوال نمبر 1 کہ انتظار کا مطلب کیا ہے، انتظار کا منفی مطلب کیا ہے، نمبر 2 سوال انتظار کا مثبت مطلب کیا ہے، نمبر 3 منتظرین امام زمان علیہ السلام کے جو وظائف بیان کیے گئے ہیں وہ وظائف کیا ہیں، وہ اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔